اور اس کے فرزندوں کو جان سے ماروں گا، اور سب کلیسیوں کو معلوم ہوگا کہ گردوں اور دلوں کا جانچنے والا میں ہی ہوں، اور میں تم میں سے ہر ایک کو اس کے کاموں کے موافق بدلہ دوں گا۔ خداوند اپنے کلام کے پڑھے جانے پر اپنی برکت فرمائے۔ سمسون نے بھی اپنا آغاز کلیسیا کے عظیم کاموں کی طرح ٹھیک کیا تھا، اور وہ درست سمت کی جانب گامزن تھا۔ جب اس نے اپنا کام شروع کیا تو وہ ایک طاقتور اور بہادر آدمی کہلایا۔ اس نے خداوند کی خدمت کا آغاز اس کی باتیں ماننے اور اس کے حکموں پر چلنے سے کیا، اور یہ بات کسی حد تک کلیسیا پر لاگو ہوتی ہے۔ اس کا آغاز جیسے کہ ہم کہیں گے، جیسے کہ دنیا کہتی ہے، یہ ایک درست قدم کا آغاز تھا۔ اس نے خداوند کے حکموں کی تابعداری کی تھی، اور جب تک سمسون خداوند کے پیچھے چلا تو خداوند نے بھی سمسون سے کام لیا۔ کیونکہ خداوند کسی کو بھی بلا کر اس سے کام لے سکتا ہے جو اس کی پیروی میں تابعداری کرتا ہے، کیونکہ یہ خدا کا کام ہے۔ لیکن جب ہم خداوند کی باتوں سے ایک طرف مڑ جاتے ہیں تو پھر مزید خداوند ہمیں استعمال نہیں کرتا۔ لیکن جب ہم ثابت قدمی سے اس کے حکموں کی پیروی کرتے ہیں، جب ہم بائبل کے تمام اوراق کے ساتھ کھڑے ہو کر اور جو کلام میں لکھا ہے اس کے مطابق عبادت کرتے ہیں، روح اور کلام مقدس کی سچائی کے ساتھ پرستش کرتے ہیں، تب خدا کسی شخص کو بھی استعمال کر سکتا ہے۔ لیکن جب وہ کسی ایک خیال پر اس سے مڑ کر کسی اور کی پیروی کرتے ہیں تو پھر خدا ایسے شخص کو مزید استعمال نہیں کر سکتا۔ پس سمسون آج کی کلیسیا کی ایک بہت نمایاں نمائندگی ہے۔ جب کلیسیا کا آغاز ہوا تو خدا نے اسے استعمال کیا، کیونکہ اس وقت کلیسیا بڑی جاں فشانی کے ساتھ خداوند کے حکموں پر چلتی تھی، اس کے سارے انصاف اور اس کی شریعت اور اس کے سارے حکموں کی پیروی کرتی تھی، اور خدا کلیسیا کے ساتھ تھا۔ لیکن ایسا لگتا ہے کہ کلیسیا میں کوئی نہ کوئی جگہ کمزور رہی۔ یاد رکھیں، ہم کسی پکنک پر نہیں ہیں، بلکہ ہم ایک جنگ کے میدان میں ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جب وہ ایک مسیحی بن جاتے ہیں تو بس یہی سب کچھ کرنے کی ضرورت تھی، اور یہ ہمیشہ کے لیے طے ہو گیا ہے۔ وہ سوچتے ہیں ایک مسیحی ہوتے ہوئے سب کچھ آسان ہے۔ آپ اس قسم کی باتوں کو اپنے ذہن میں مت آنے دیں، کیونکہ میں ایک کشتی لڑنے کے لیے ایک مسیحی بنا ہوں، ایمان کی اچھی کشتی لڑنے کے لیے۔ میں ایک مسیحی اس لیے بنا ہوں تاکہ جنگ لڑنے والوں کی قطار میں کھڑا ہو سکوں۔ ہم مسیحی سپاہی ہیں اور ہم نے تربیت پائی ہے اور اس کو حاصل کیا ہے، اور دشمن کے سارے حربوں سے واقف ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ کیسے دفاع کرنا ہے اور یہ جانتے ہوئے کہ کیسے جنگ کرنی ہے۔ اور یہ ہم صرف تب ہی کر سکیں گے جب روح القدس ہم پر ظاہر کرے گا۔ جب ہم جنگ پر جاتے ہیں تو دوسری قوم جو طریقے بتاتی ہے ان کے ساتھ ہم جنگ نہیں کرتے، لیکن ہمیں تو اپنے ہی ڈھنگ اور سوچ کے مطابق جس طرح روح القدس ہماری رہنمائی کرے جنگ کرنی ہے، اور وہ کیا ہی طریقے ہمیں بتائے گا، کیونکہ وہ مسیحی فوج کا سپہ سالار ہے۔ سمسون ایک عظیم شخص تھا اور اس نے اچھے کام کیے تھے، جبکہ اس نے اس کا آغاز کیا، بلکہ ہم یہ کہیں گے اس کے ارد گرد پر نکلنے شروع نہ ہوئے تھے،
جب تک اس نے اپنی سرحد سے باہر جانا شروع نہیں کیا تھا. And the church did run well and was all right until they began to get off of their territory. اور اسی طرح کلیسیا بھی ٹھیک چل رہی تھی جب تک اس نے اپنی سرحد سے باہر جانا شروع نہیں کیا تھا. Samson began to flirt. سمسون نے پیار کا ڈونگ رچانا شروع کر دیا تھا، اور اس نے پیار کا ڈونگ کسی اسرائیلی لڑکی سے نہیں بلکہ یہ پیار کا ڈونگ ایک فلسطینی لڑکی سے رچانا شروع کر دیا تھا. And that's somewhat similar to what the church did. اور یہ کسی حد تک ایسا ہی ہے جیسا کلیسیا نے کیا. It never began to make love with its own. It got off after unbelievers. اس نے اپنے بھائیوں سے تو کبھی پیار کرنا شروع نہیں کیا، لیکن بے ایمانوں کے پیچھے لگ گئی اور بے ایمانوں کے ساتھ پیار کا ڈونگ رچانا شروع کر دیا. That's where we made our great and one of the greatest. یہیں پر ہم نے بڑی بھول کی، بلکہ ایک بہت بڑی غلطی کی، جب کلیسیا نے وہ کام شروع کر دیے جو ٹھیک نہیں تھے. It began to keep like Samson bad company. اس نے سمسون کی طرح بری رفاقت اپنا لی. Samson, as long as he was in the company of the Lord, سمسون جب تک وہ خدا کے لوگوں کی رفاقت میں رہا اس نے سب ٹھیک کیا، But when he got to flirting with bad لیکن company, جب اس نے بری رفاقت سے محبت کا ڈونگ رچایا تب وہ مصیبت میں پڑ گیا. and that's the way it اور is یہی with the طریقہ church. کلیسیا نے بھی اختیار کیا. When the church followed جب کلیسیا بڑی تعظیم سے پیروی کرتی اور ہر روز رول قدس کی رہنمائی میں اس کے پیچھے چلتی تھی تو خدا نے ان کو بڑی برکت دی تھی، اور کلیسیا کے درمیان معجزات، نشان اور عجیب کام ہوتے تھے. But when he began to keep bad company with the world, لیکن جب اس نے دنیا کے ساتھ بری رفاقت رکھنا شروع کر دی one of the worst things it done and the first things it done, it began to organize. تو یہ بدترین کاموں میں سے ایک تھا، اور جو پہلا کام اس نے کیا وہ منظم ہونا تھا. انہوں نے دوسرے ایمانداروں کے ساتھ رفاقت ختم کر دی کیونکہ انہوں نے دیکھا تھا کہ قومیں منظم ہیں. But this great gospel is not لیکن یہ عظیم خوشخبری کسی ایک قوم یا لوگوں کی جاگیر نہیں ہے، یہ تو اس کے لیے مخصوص ہے جو کوئی بھی اس میں آنا چاہے گا. سب قومیں، کرامتی، اہل لغت اور سب لوگ ہیں. God never did intend. خدا نے کبھی بھی اس کے لیے کوئی حد بندی کی لکیر کھینچنے کا خیال ہمیں نہیں دیا. But man wanted to be like they compare. لیکن انسان چاہتا ہے کہ ان کے ساتھ موازنہ کر کے ان کی نقل کرے اور دنیا کی طرح کرنا چاہتا ہے. وہ کام جو وہ کرتے ہیں اسی طرح کامیاب ہونا چاہتا ہے جیسے وہ کامیاب ہوئے ہیں. We cannot never be a success doing ہم anything دنیا the جیسے world کام does. کر کے کبھی بھی اپنے لیے کامیابی حاصل نہیں کر سکتے. We can only be a success ہم کامیابی as we تب ہی follow حاصل کر after سکتے ہیں God's جب خدا statutes کی and شریعت His کو way of مانیں doing اور things. اس کے طریقے کے مطابق کام کریں. We can never be by دنیا کے نمونے پر چل کر ہم کبھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے. If the cigarette company has met their greatest success by television, and the beer ٹیلی ویژن and the کے ذریعے whiskey سگریٹ کی crowd کمپنی کے لیے have بہت made بڑی their کامیابی حاصل ہوئی ہے. success. بیئر اور شراب والوں کو بھی کامیابی کی بڑی بھیڑ ٹیلی ویژن کی مدد سے حاصل ہوئی ہے، مگر یہ اس بات کا نشان نہیں ہے کہ کلیسیا کو بھی کامیابی ٹیلی ویژن سے ملے گی. The success of the church lies within the preaching of the کلیسیا کی کامیابی خوشخبری کی منادی کرنے اور خدا کی قدرت اور روح کو ظاہر کرنے میں ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سگریٹ کمپنی کے لیے اور دوسری کمپنیوں کے لیے ٹیلی ویژن نے ایسا ایسا کیا ہے. ہمارے پاس کوئی ایسا حوالہ نہیں ہے جس سے ہم اپنے آپ کا موازنہ ان لوگوں کے ساتھ کریں، اور جب تک ہم ایسا کرتے رہیں گے تو ہو سکتا ہے ہم بہت سے لوگوں کو بڑھا لیں، مگر یہ وہ نہیں ہے جس کے لیے خدا نے ہمیں مخصوص کیا ہے. We think because that we're all colors, flying high. ہم سوچتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ہر رنگ، اعلیٰ چیزیں اور بڑی تنظیم ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہر طرف رنگ رلیاں ہو رہی ہیں، اور یہی تو کامیابی ہے. اگر روحانی اعتبار سے کہوں تو ہم ہر روز اپنے ہی قدموں میں مر رہے ہیں. If we stood 10 million strong this morning, اگر ہم آج صبح 1 کروڑ مضبوط کھڑے ہوں اور رول کچھ ہمارے ساتھ نہ ہو تو ہم 10 کھڑے ہوں جن کے ساتھ رول کچھ ہو تو وہ زیادہ مضبوط ہوں گے.
ہم اپنا موازنہ دنیا سے نہیں کر سکتے. One of the first things, اور سب سے پہلی بات یہ ہوئی کہ کلیسیا نے اپنے آپ کو منظم کر لیا. the first organization was the Catholic Church. پہلی تنظیم کیتھولک کلیسیا تھی اور پھر لوتھرن کلیسیا آئی. When they organized in the Catholic Church to make it an organization, one day there was a cry. The Philistines is on thee, Samson. جب انہوں نے کیتھولک کلیسیا کو منظم کر کے ایک تنظیم بنا لی تو پھر ایک دن یہ آواز آئی، سمسون فلسطی تجھ پر چڑھ آئے. اور سمسون نے کیتھولک کلیسیا کی رسیوں کو توڑ ڈالا اور پھر مارٹن لوتھر ایک تنظیم کے ساتھ آیا. پھر انہوں نے پھر کلیسیا کو رسیوں سے باندھ دیا جیسے دلیلہ نے کیا تھا. And they began, instead of having God called, اور ان کا آغاز ہوا. man who وہ was آدمی جن کو called by خدا the نے Holy بلایا ہو، Spirit. وہ آدمی جن کو رول کچھ نے بلاہٹ دی ہو سکتا ہے وہ اپنی ABC نہ جانتے ہوں لیکن مسیح کو جانتے تھے. Then the church مگر ان کی بجائے کلیسیا میں اسٹائلش فیشن والے اور سیاسی تقریر کرنے والے آ گئے and they had to give their اور preachers پھر انہوں نے اپنے منادوں کو ڈاکٹر کی ڈگری دینا شروع کر دی اور پھر علم الہیات کی ڈگری لینا ضروری ہو گیا. یہ ایک اور رسی تھی جس سے کلیسیا کو باندھا گیا. آدمیوں کو جا کر سیمنری کی تعلیم لینی پڑتی تاکہ انہیں ایک اچھا عالم بنانے کی کوشش کی جائے تاکہ کلیسیائیں شیخی مار سکیں کہ ہمارے پاسٹر کے پاس علم الہیات کی ڈگری ہے. what did they do? اور انہوں نے کیا کیا؟ ایک دوسرے سے بڑھ کر علم حاصل کرنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے، اس کی خدا کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں And there's no need for اور کسی شخص کو یہ دنیاوی علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ اس سے خدا کو خوش نہیں کر سکتا. خدا کی نظر میں یہ ایک مکروہ چیز ہے. You'll never please God with the worldly آپ کبھی بھی اس دنیاوی علم اور جذبے کے ساتھ خدا کو خوش نہیں کر سکتے کیونکہ کلام فرماتا ہے یہ خدا سے دشمنی ہے، وہ یہ برداشت نہیں کر سکتا. اور ہر کوئی پورا علم حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. They know just what to do and the words to say. And it becomes just a وہ جانتے ہیں کہ ان کو کون سی باتیں کہنی ہیں اور اس طرح ان کا پیغام ایک سیاسی بن جاتا ہے بجائے روح القدس کی قدرت سے ظاہر کیا گیا پیغام ہو جو انسان کے دل میں اتر کر گناہ کو ظاہر کر دے. trained for political talks. یہ لوگ سیاسی بات چیت کے لیے تیار کیے جاتے ہیں اور ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. Paul said the word پالوس کہتا ہے کلام ہمارے پاس نہ صرف یا انجیل صرف لفظوں میں نہیں آئی بلکہ روح القدس کے ظہور اور قدرت کے ساتھ آئی ہے. that demonstrating the power. اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انجیل روح القدس کی قدرت کو ظاہر کرنے کے لیے دی گئی ہے. لیکن یہ سارے آدمی سیمنری میں جاتے اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے میں لگے رہتے ہیں. وہاں انہیں سکھایا جاتا ہے کہ کیسے لوگوں کے سامنے کھڑا ہونا ہے، کیسے انہوں نے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے، انہیں کس طرح کا لباس پہننا ہے اور انہیں کس طرح کی اداکاری کرنی ہے. انہیں کبھی بھی غلط گرامر استعمال نہیں کرنی ہے. Now that's all right for a political speech. اب یہ سب باتیں ایک سیاسی تقریر کرنے کے لیے تو ٹھیک ہیں لیکن ہمیں آدمی کے دل کو خوش کرنے والی باتیں نہیں سننی ہیں. Paul said the gospel that I preached didn't come like that. پالوس کہتا ہے جو انجیل میں تمہیں سناتا ہوں وہ مجھے ایسے نہیں ملی بلکہ روح القدس کی قدرت کے ظاہر کرنے اور نئے طور سے ملی ہے. Come on a right form speech. یہ پہلے سے تیار کردہ تقریر نہیں ہے تاکہ تمہارا فہم اور تمہارا بھروسہ کسی انسانی عقل پر نہ ہو But it come through the demonstrations of the power. لیکن یہ مسیح کے جی اٹھنے کی قدرت کے ظہور کے ساتھ آئی ہے. That's the gospel. To know him in the power of his یہی انجیل ہے، مسیح کو اس کے جی اٹھنے کی قدرت سے جاننا. ہر ایک تنظیمی آدمی یہی سوچنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ دوسرے سے زیادہ عقل مند ہے. میتھوڈسٹ کہتے ہیں ہمارے پاس زیادہ ذہین لوگ ہیں، بیپٹسٹ اور چرچ آف کرائسٹ اور اسی طرح وہ سب کہتے ہیں ہم بہت ذہین ہیں. ہم بلکہ ہمارے لوگ ہم معمولی آدمی کو انجیل کی منادی کرنے کے لیے باہر نہیں بھیجتے کیونکہ وہ ان کے چنے ہوئے ہوتے ہیں. God have mercy. اے خدا رحم کر، If they're ان کے چنے indoctrinated ہوئے ہیں، with their certain وہ ان کی doctrine, دستاویزی اور خاص تعلیم کو مانتے ہیں God can't تب وہ انہیں کلیسیا میں رکھتے ہیں. خدا اسے کسی بھی طرح چھو نہیں سکتا. I want somebody to preach to me that's been handpicked by the Holy Ghost. میں چاہتا ہوں کوئی ایسا شخص مجھے کلام سنائے جسے روح القدس نے چنا ہو، کسی آدمی یا تنظیم نے نہیں بلکہ خدا نے کھڑا کیا ہو. All knowledge, they say, oh, we know all about
سارا علم. وہ کہتے ہیں ہم اس کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں، لیکن ان میں سے بہت سارے رولک اس کا پہلا حرف تک نہیں جانتے. وہ اس کا انکار کرتے ہیں. اس سے مجھے ایک چھوٹی سی کتاب کی یاد آئی ہے جو کہ 10 سال پہلے میں کیلیفورنیا میں پڑھ رہا تھا. میں نے اسے پرانی کتابوں کی دکان سے خریدا تھا. میں بھول گیا ہوں کہ اس کا مصنف کون تھا. یہ ایک چھوٹی سی کتاب 10 سینٹ کی تھی، لیکن اس میں چالاکی اور مذاق کی باتوں کے علاوہ اچھی باتیں بھی موجود تھی. لیکن اس میں مجھے کچھ ایسی باتیں ملی جیسے کہ خدا مجھ سے بات کر رہا ہو. اس میں ایک چھوٹی سی کہانی تھی کہ ایک صبح ایک مرغی خانے میں ایک چھوٹا چوزا تھا. اس نے سوچا کہ دنیا میں جتنا بھی علم ہے وہ اسے جانتا ہے. بس وہ اڑ کر ایک باکس پر بیٹھ گیا اور اپنی چونچ اس باکس پر 4 یا 5 بار ماری اور اپنے سر کو پیچھے کو جھٹکا اور ایسی بانگ دی جیسی آپ نے کبھی بھی کسی مرغے کی بانگ نہ سنی ہو. اور اس طرح اپنے دوسرے چوزوں کا دھیان اپنی طرف کر لیا اور اس نے کہا، اس مرغی خانے کے خواتین و حضرات، میں آج صبح آپ سب کو کوئی عظیم تعلیمی پروگرام کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں جو ہم نے تیار کیا ہے. کہا، میں نے اپنے مطالعے کے دوران بہت علم حاصل کیا ہے. یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی چونچ پر درے چشمے کو ذرا ہلایا اور اس نے کہا، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں، ہم چوزے زیادہ علم حاصل کر کے اپنے آپ کو سدھار سکتے ہیں. اس لیے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ہم کہاں کھودیں اور اس دڑبے میں ہم ایک خاص سوراخ پر کام کریں تو ہم ایسے وٹامن لے سکیں گے، پھر ہمارے پر اور خوبصورت ہو جائیں گے اور ہم اونچی آواز میں بانگ دے سکیں گے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ ہم کون کون سے طریقوں سے اپنے آپ کو بہتر بنا سکتے ہیں. اور چھوٹے چوزوں نے اپنی لال کلگیوں کو کھڑا کیا. انہوں نے شور مچایا اور کہا، کیا یہ بہت پیارا چوزا نہیں ہے؟ اور انہوں نے حقیقت میں اسے سراہا. یہ واقعی ایک ذہین مرغا ہے. اس سے مجھے یہاں کے سیمنری کے منادوں کی یاد آ رہی ہے. یہ کیسا ذہین آدمی ہے. اب ہمیں دوسرے چوزوں کے ساتھ چلنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سب کو اس کے ساتھ ملنا چاہیے. ٹھیک اس سے پہلے کہ اس چھوٹے چوزے کی تقریر ختم ہوتی، ایک دوسرا چھوٹا چوزا جس کے پر اتنے چمکدار نہیں تھے، وہ دڑبے میں سے دوسرے چوزوں کے درمیان سے دوڑتا ہوا آیا اور کہا، لڑکو 1 منٹ رکو، میں نے ابھی ریڈیو پر تازہ خبر سنی ہے. چوزوں کا مول 1 پاؤنڈ وزن پر 4 سینٹ بڑھ گیا ہے اور ہم سب کل ذبح ہونے جا رہے ہیں. آپ کا علم آپ کی کیا بھلائی کرے گا؟ بھائیو، وہ سارا علم جو ہم حاصل کرتے ہیں اس سے ہمارا کیا بھلا ہو سکتا ہے؟ ہم 6 فٹ کی خاک ہی تو ہیں. ہم سب 1-1 انچ اور 1-1 منٹ مر رہے ہیں. ہمارے علم کا مطلب کچھ بھی نہیں، لیکن ہم تو خدا کو جاننا چاہتے ہیں، لیکن وہ علم چاہتے ہیں. جیسے کچھ عرصہ پہلے میں ایک چھوٹی کنیری چڑیا کے بارے میں بات کر رہا تھا اور وہ سوچتی تھی کہ اس کے پاس وہ سارا علم ہے جس کی اسے ضرورت ہے، اور اس نے سوچا کہ وہ انسانوں کے بارے میں اتنا علم رکھتی ہے کہ اسے باقی کنیری چڑیوں کو بتانا چاہیے. بس وہ اپنے پنجرے سے باہر آئی اور اس نے انسانوں کے بارے میں بتانا شروع کیا تاکہ پتہ چلے کہ وہ انسانوں کے بارے میں کیا کچھ جانتی ہے. اور اس کے بعد اچانک ایک پروفیسر آزمائش کے لیے چلتا ہوا آیا اور بہت ہی مشکل الفاظ میں اس نے بولنا شروع کیا، اور اس چھوٹی چڑیا نے اپنی پلکیں جھپکائیں اور اپنی گردن جھٹکی. اب اس کی آنکھیں اس پروفیسر کو دیکھ رہی تھی، اس کے کان اس کو سن رہے تھے، لیکن وہ بلا شبہ سمجھ نہیں رہی تھی کہ وہ کس کے بارے میں بات کر رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس کنیری ذہن تھا، اس کے پاس صرف ایک پرندے کا ذہن تھا. یہی کچھ اس کے پاس تھا. اس کے پاس انسانی ذہن نہیں تھا، اس لیے وہ انسانوں کی طرح نہیں سوچ سکتی تھی. اور اسی طرح ایک انسان خدا کی طرح سوچ نہیں سکتا. آپ ایک انسان ہیں اور سارا دنیاوی علم ایک کنیری چڑیا کے ذہن سے بڑھ کر نہیں ہے. سب کچھ جو آپ کرتے ہیں اسی سے آپ کو ضرر پہنچتا ہے. اس لیے آپ میں مسیح کا ذہن ہونا ضروری ہے. یہی سبب ہے کہ لوگ جاتے ہیں اور تنظیموں میں شامل ہو جاتے ہیں
اور نئے سرے سے پیدا ہونے کی بجائے ہاتھ ملاتے ہیں. وہ نئی پیدائش کو چھوڑ دینا چاہتے ہیں. وہ نئے سرے سے پیدا ہونا نہیں چاہتے. اور وہ جانتے ہیں کہ یہ بائبل میں ہے جو ہم سکھاتے ہیں، بس وہ اس کے متبادل کچھ چاہتے ہیں. اور اسی طرح وہ پینتی کوسٹل لوگ بھی برے ہیں جو اس کے متبادل کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ اس میں کانٹ چھانٹ کرتے ہیں تاکہ یہ چھوٹا ہو جائے. ہم ہاتھ ملا کر کلیسیا میں شامل ہو جائیں گے اور چھڑکاؤ کا بپتسمہ یا کچھ اور بھی چلے گا. وہ نئی پیدائش سے ڈرتے ہیں. کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ برہنم ٹیبرنیکل بھی نئی پیدائش سے ڈرنے لگا ہے. اب ہم سب پیدائش کے بارے میں جانتے ہیں. مجھے پرواہ نہیں یہ کہاں ہوتی ہے یا کہیں پر بھی ہو، کسی بھی جگہ ہو، یہ گندگی کے ساتھ ہے. چاہے ایک بچہ پتیوں یا سخت زمین پر یا ہسپتال کے سجے ہوئے گلابی کمرے میں پیدا ہو، کسی بھی طرح یہ گندگی سے بری ہے. چاہے یہ بچڑا ہو یا کسی کی بھی پیدائش ہو، یہ گندگی سے بری ہے. اور نئی پیدائش بھی اس سے کم نہیں ہے. مگر لوگ بہت زیادہ ادب والے بن گئے ہیں. کہتے ہیں ہم وہاں جائیں گے جہاں لوگ صرف ہاتھ ملاتے ہیں. ہم وہاں جائیں گے جہاں وہ چیختے چلاتے نہیں ہیں اور مذبح پر روتے اور ٹکرے نہیں مارتے. آپ بہت زیادہ انسانیت اپنائے ہوئے ہیں. ہمیں کتنا مرنے اور نئی پیدائش حاصل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ زندگی وجود میں آ سکے. آپ ایک پرانے آلو کے بیج کو لیں، ایک بیج والے آلو کو لیں. آپ ایک آلو لیں اور اس کو زمین میں دبا دیں. جب تک وہ پرانا آلو گل سڑ نہیں جاتا آپ کو نئے آلو نہیں ملیں گے. ایک دانہ جب تک گل سڑ نہیں جاتا نئی زندگی نہیں آتی. اور اس طرح جب تک ایک مرد اور ایک عورت کا اپنا علم اور خود غرضی گل سڑ نہیں جاتے وہ نئی پیدائش نہیں پا سکتے. موت، مذبح پر مرنا اور چیخ اٹھنا، اور جہاں پسینے سے آپ کے کالر کی کلف الگ ہو رہی ہو اور سب کچھ گندا ہو رہا ہو، تب خدا کے رول کچھ سے آپ نئی پیدائش حاصل کر سکتے ہیں. مجھے پرواہ نہیں آپ چیخ رہے ہیں یا غیر زبانیں بول رہے ہیں، اوپر نیچے اچھل کود رہے ہیں یا ایک چوزے کی طرح سر ہلا رہے ہیں، کیونکہ آپ ایک نئی پیدائش حاصل کر رہے ہیں. لیکن ہم نے تو اس کے متبادل کوئی اور طریقہ اپنا لیا ہے. یقیناً ہم تو کوئی اعلیٰ طریقہ چاہتے ہیں. کسی دن جمعے کو میں اور میری بیوی بازار جا رہے تھے. میرا مطلب اس بار کو بار بار کہنا نہیں ہے، لیکن جب ہم سڑک سے گزر رہے تھے تو مجھے اپنا سر ادھر ادھر گھمانا پڑا کیونکہ وہاں ننگی عورتیں تھیں. میں نے خدا سے وعدہ کیا تھا جب میں اندھا ہو گیا تھا، اگر وہ میری آنکھیں ٹھیک کر دے گا تو میں ان سے اچھی چیزیں دیکھوں گا. اور میں نے اپنی کار میں ایک چھوٹی سی سلیب لٹکا رکھی ہے. جب اس طرح کی گندی چیزیں میرے سامنے آتی ہیں تو میں اس سلیب پر دیکھتا ہوں، اور جیسے ہی سلیب پر دیکھتا ہوں تو کہتا ہوں اے خدا میری تو ہی پناہ ہے. میں نے ان عورتوں کو دیکھا. میڈا نے کہا آج ہم نے ایک بھی ایسی عورت نہیں دیکھی جس نے سکرٹ پہنا ہو. اور اس نے کہا بل ذرا اس عورت کو دیکھو جو اپنے پورے بدن پر کپڑوں کی بجائے چھوٹی سی پٹی لٹکائے ہوئے ہے. اس نے کہا آپ کا مطلب ہے کہ یہ عورت نہیں جانتی کہ ایسا کرنا غلط ہے؟ کہا اگر یہ نہیں سمجھتی کہ یہ غلط ہے تو پھر اس کا ذہن کام نہیں کرتا. میں نے کہا پیاری ایک منٹ رکو، یہ ایک امریکی خاتون ہے، یہ ویسا ہی کر رہی ہے جیسے امریکی خواتین کرتی ہیں. میں نے کہا پیاری زیادہ عرصہ نہیں ہوا جب میں فن لینڈ میں تھا، اور وہاں میں نے ڈاکٹر مینینن سے ایک سوال پوچھا جو میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اور ہم وہاں ہیلتھ بات کے لیے جا رہے تھے جسے وہ سونا کہتے ہیں، اور وہ آپ کو وہاں لے جاتے ہیں اور وہاں چٹان پر گرم پانی آپ پر انڈیلتے ہیں جس سے آپ پسینے پسینے ہو جاتے ہیں. پھر وہ آپ سے ٹھنڈے پانی میں چھلانگ لگواتے ہیں اور پھر واپس لے آتے ہیں. اس کے بعد وہ آپ کو ایک کمرے میں لے جاتے ہیں اور وہاں نرسیں یا ننگی عورتیں ہوتی ہیں جو ان آدمیوں کے بدن کو رگڑ رگڑ کر صاف کرتی ہیں اور پھر تالاب میں بھیج دیتی ہیں. میں اندر نہیں جاؤں گا. اور میں نے کہا ڈاکٹر مینینن یہ سب غلط ہے. اس نے کہا ریورنڈ برینہم ٹھیک ہے یہ سب غلط ہے، تو پھر امریکی ڈاکٹروں کے بارے میں کیا خیال ہے جب وہ ایک عورت کو لیتے ہیں اور میز پر ننگا لٹاتے ہیں
اور اس کے تولیدی اعضاء کا معائنہ کرتے ہیں. How about your nurses and اور اسپتال میں آپ کی نرسوں کی کیا حالت ہے؟ میں نے کہا بھائی مینینن معافی چاہتا ہوں، آپ درست کہہ رہے ہیں. what is it? It's customs. یہ کیا ہے؟ یہ رسم و رواج ہے. When I was in Paris, I could hardly believe it. جب میں پیرس میں تھا تو میں نے بڑی مشکل سے اس کا یقین کیا کہ وہاں مردوں اور عورتوں کے لیے ایک ہی بیت الخلا تھا. I couldn't understand it that the restrooms was on the side of the میں اس street. بات کو بھی سمجھ نہیں پایا تھا کہ سڑک کے کنارے مردوں اور عورتوں کے لیے ایک ہی آرام گاہ تھی. میں یقین نہیں کر پایا تھا جب ایک عورت اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ سمندر پر تیراکی کے لیے جاتی تھی. ان کے لیے وہاں کپڑے بدلنے کے لیے کوئی کمرہ نہیں تھا. وہ وہاں اپنے سارے کپڑے اتار کر یہاں تک کہ اپنا آخری کپڑا بھی اتار دیتے تھے اور پھر ایک چھوٹی سی پٹی باندھ کر اپنی پشت گھما کر تیراکی کرتے تھے. عجیب ہے لیکن ایسا ہی تھا. They pay no attention to it. لوگ ان پر کیوں دھیان نہیں دیتے تھے؟ کیونکہ یہ فرانس کی ریت تھی. In Africa, افریقہ میں مرد اور عورتیں، جوان اور بوڑھے بغیر کپڑوں کے میدانوں میں گم رہے ہوتے ہیں. وہ جانتے تک نہیں کہ آرام گاہ یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں. کبھی کسی سے پردہ تک نہیں کرتے but they don't know the difference. کیونکہ وہ اس میں امتیاز کرنا نہیں جانتے. وہ فرق نہیں جانتے کیونکہ یہ قوموں کے رسم و رواج ہیں. But I said, honey, we are different. مگر میں نے کہا پیاری، ہم مختلف ہیں، ہم کسی دوسرے دیش کے ہیں، ہم یہاں کے نہیں ہیں، ہم پردیسی ہیں. اس لیے تو ہمیں یہ سب کچھ بہت غلط دکھائی دیتا ہے. کیونکہ بائبل کہتی ہے جو ایسا سوچتے اور اقرار کرتے ہیں وہ اس چیز کا دعویٰ کرتے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں کہ ہم یہاں پردیسی اور مسافر ہیں، وہ آنے والے دیش کے متلاشی ہیں. A man or woman in Italy, in France, اٹلی، فرانس، افریقہ یا کسی بھی قوم میں اگر ایک مرد یا ایک عورت روح القدس کے ذریعے نئی پیدائش حاصل کر چکے ہیں تو پھر وہ ایسے کام نہیں کریں گے. they won't wear those clothes. They وہ won't, ویسے کپڑے نہیں پہنیں گے، وہ ان جیسے عمل نہیں کریں گے کیونکہ وہ کسی دوسرے دیش کے ہیں جس کا بنانے والا اور حکمرانی کرنے والا خدا ہے. ہم فردوس کے باشندے ہیں. آپ کے اندر جو روح ہے وہ آپ کی زندگی کو تحریک دیتی ہے. اگر آپ امریکی ہیں تو آپ وہی کریں گے جیسے امریکی لوگ کرتے ہیں. اگر آپ فرانسیسی ہیں تو آپ وہی کریں گے جو فرانسیسی کرتے ہیں اور دوسروں پر نکتہ چینی کریں گے. but if you are of God, you'll do لیکن it. اگر آپ خدا کے ہیں تو پھر آپ وہی کریں گے جو آسمان پر ہوتا ہے کیونکہ آپ کی روح اوپر سے آئی ہے اور آپ کو کنٹرول کرتی ہے. اس چھوٹی سی بات پر آپ غور کر سکتے ہیں اور کلام میں سے دیکھ سکتے ہیں. جن لوگوں نے اس نئے شہر کو حاصل کرنا چاہا ان کا عمل فرق تھا. انہوں نے اقرار کیا کہ وہ پردیسی اور مسافر ہیں. But on the side of Cain, they become fugitives. مگر قائن میں سے مغرور اور برگشتہ لوگ آئے. But Christians were pilgrims. مگر مسیحی پردیسی اور مسافر ہی رہے. A fugitive has no home. ایک بگوڑے کا کوئی گھر نہیں ہوتا اور ایک برگشتہ شخص بڑا خطرناک ہوتا ہے. But a pilgrim is something real. لیکن ایک پردیسی حقیقی نظر آتا ہے اور ایک حقیقی دیش اور قوم سے تعلق رکھتا ہے اور اپنے گھر واپس جانے کی کوشش کرتا رہتا ہے. وہ اپنے رہن سہن سے یہی بتاتا ہے کہ وہ کسی دوسرے دیش کا باشندہ ہے. اس کا یہی سبب ہے. But yet those people who do لیکن so, پھر بھی جو لوگ ایسا کرتے اور ایسی چیزیں پہنتے ہیں، let me tell you, in South Africa, when I saw میں آپ کو بتاتا ہوں ساؤتھ افریقہ میں جب میں نے 30,000 جنگلی لوگوں کو دیکھا جو پدیشی ننگے تھے 16, 18, 20-year-old جن میں girls 16، 18 اور 20 سال کے لڑکے اور لڑکیاں تھیں جو بغیر لباس وہاں کھڑے تھے اور ان کے چہروں پر مٹی اور رنگ اور روغن لگا ہوا تھا. bones through their nose. ان کے ناک میں ہڈیاں اور کانوں میں لکڑیوں کے ٹکڑے جھول رہے تھے اور ان کے بالوں میں انسانوں کی اور دوسری ہڈیاں پنسائی گئی تھی اور جانوروں کے دانت ان کے بدن پر لٹک رہے تھے اور وہ اس طرح ننگے تھے جس طرح وہ اپنی پیدائش کے وقت دنیا میں آئے تھے مگر اس ننگے پن سے انجان تھے. مگر جب انہوں نے مسیح کو قبول کیا تو منہ کے بل گر گئے اور روح القدس کو حاصل کیا. تب انہوں نے کھڑے ہو کر اپنے ہاتھوں سے اپنے بدن کو ڈانپ لیا اور شرمندگی محسوس کی اور انہوں نے وہاں جا کر کپڑے تلاش کیے اور پہن لیے. Why? They become pilgrims and strangers to this world. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس دنیا کے لیے پردیسی اور مسافر بن گئے تھے. ہاللیلویا. They were away from him. Yes, sir. وہ خدا سے دور تھے. جی جناب. او جی ہاں.
یہ لوگ اپنے آپ کو مسیح کہتے ہیں، یہ کلیسیوں سے تعلق رکھتے ہیں، یہ جاتے اور کہتے ہیں ہم میتھوڈسٹ ہیں، ہم بیپٹسٹ ہیں، ہم پینٹیکوسٹل ہیں، ہم سیونتھ ڈے ایڈوینٹسٹ ہیں، ہم یہ وہ اور دوسرے ہیں۔ That doesn't have one thing to do with it. اس کا اس سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ آپ کی روح جو زندگی آپ کے اندر ہے وہی آپ کو مائل کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ آپ کیا ہیں۔ یسوع نے کہا تم ان کے پھلوں سے انہیں پہچان لو گے۔ The church has become آج کلیسیا اسرائیل کی مانند بن گئی ہے۔ They seen all the خدا ان کا بادشاہ تھا، مگر جب انہوں نے دیکھا کہ غیر اقوام کے بادشاہ ہیں، and they seen the heathen nations. جب انہوں نے دیکھا کہ غیر اقوام کے بادشاہ ہیں تو انہوں نے بھی غیر اقوام کے کاموں کی نقل کرنی شروع کر دی اور اپنے لیے ایک بادشاہ بنا لیا۔ And as they did it, اور جیسے ہی انہوں نے ایسا کیا وہ مصیبت میں پڑ گئے۔ آہستہ آہستہ یہ مصیبت شروع ہوتی گئی، آہستہ آہستہ دنیا داری ان میں سمانا شروع ہو گئی، آخر کار یہ عقیب تک آ گئی۔ ایک ایک کر کے آنے والے بادشاہ دنیا داری میں پڑتے گئے اور آخر کار زندگی ان میں سے ختم ہو گئی، کیونکہ وہ دنیا داری میں اتنے جا چکے تھے۔ جب اصل بادشاہ دنیا میں آیا تو انہوں نے اسے نہ پہچانا۔ that's the same thing the church is doing. بالکل یہی کچھ کلیسیا نے بھی کیا ہے، اسے اختیار کر لیا ہے۔ یہ آپ ہیں، اس نے تعلیم اور سیاست کو اپنا لیا ہے، It's adopted اس نے تنظیموں، بڑے بڑے چرچز، سماجی اور شیخی باز منادوں کو اپنا لیا ہے، اور جب اصل بادشاہ ان کے پاس آتا ہے تو یہ اسے پہچان نہیں پاتے اور یہ روح القدس کو مسلوب کر رہے ہیں جو کہ ان کا بادشاہ ہے۔ یہ اس کو نہیں جانتے بلکہ اس پر ہنستے ہیں اور اس کا مذاق اڑاتے ہیں، جیسا یہودیوں نے اپنے مسیحا کے ساتھ کیا ویسا ہی کلیسیا اپنے مسیحا کے ساتھ کر رہی ہے۔ وہ یہ نہیں جانتے ہیں، ان کے پاس روحانی بصارت نہیں ہے، کیونکہ ان کی آنکھیں بڑی بڑی ڈگریاں اور بڑی بڑی عمارتیں دیکھتی ہیں اور وہ دنیا کی چیزوں کے ساتھ موازنہ کرتے ہیں۔ We're never ہم کبھی بھی دنیا کی چیزوں کے ساتھ نیکی کا موازنہ نہیں کر سکتے۔ ہم تو اپنے آپ کو حلیم بنانے کے لیے نیکی کرتے ہیں، اور خدا میں ایک بھی اکثریت ہوتا ہے۔ اور آج جو مناد شفایہ عبادات کرواتے ہیں میدان سے باہر ہیں، کیونکہ یہ حریف ہیں اور مقابلہ کرنے والے ہیں۔ ایک کہتا ہے ٹھیک ہے یہ خدا کی برکت ہے، میرے پاس 1000 لوگ ہیں، میری عبادت تو آپ کی عبادت سے بہت بڑی تھی۔ what difference does that اس سے make? کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمارے پاس 1 ہو یا لاکھوں ہو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ Are we true to God? Are we true to His Word? Do we stand? کیا ہم خدا کے ساتھ سچے ہیں؟ کیا ہم اس کے کلام کے ساتھ سچے ہیں؟ کیا ہم روح القدس کی پرخ میں کھڑے ہیں؟ کیا یہ سچ ہے؟ یہ باتیں خاص ہیں، But we compromise upon the Bible. A lot of our Pentecostal people. مگر ہم بائبل پر سمجھوتے کر لیتے ہیں۔ ہمارے بہت سارے پینٹیکوسٹل لوگ بائبل کی بنیادی باتوں پر سمجھوتے کر لیتے ہیں۔ میں کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچا